زہے مقدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، روحانی مسائل کا پروگرام لے کر میں ہوں آپ کا خادم علامہ عظیم جی۔ روحانی مسائل میں ہم اپنے بہن بھائیوں کے دکھ درد، پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت کے جو کرب ہے، دکھ ہے، ان کو ہم شیئر کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے نظام میں رد و بدل ہو گیا ہے۔ کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں طریق عبادت ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوئی ہیں، تو اگر یہ چیزیں ایک وبا کو ختم کرنے کے لیے، ایک وبا سے بچنے کے لیے پوری دنیا متحد ہو گئی ہے، اس میں مسلمان بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہندو بھی اور خدا کو نہ ماننے والے انسان بھی اپنی بقا کے لیے متحد ہو گئے ہیں، تو کیا ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے 1.5 ارب سے زائد پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مسلمان، ہم اپنی بقا کے لیے، امت مسلمہ کے ترقی اور فلاح کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ یقیناً اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اعلی کار بن جاتے ہیں، ہم جلدی جوش میں آ جاتے ہیں اور ہم کچھ ایسے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی بھی دل آزاری ہوتی ہے اور نان مسلموں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اسلام جو ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، عمل سے پھیلا ہے۔ تلوار تو اس وقت اٹھائی گئی ہے جب کسی نے تلوار اسلام کے خلاف اٹھائی ہے، کسی نے تلوار آپ کے خلاف اٹھائی ہے۔ بہت پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ کیا افغانستان والے جہاد کر رہے ہیں تو کیا اس جہاد میں سارے مسلمانوں کو شامل ہونا چاہیے؟ سیریا کے اندر فساد ہوا تو کیا سارے مسلمانوں کو وہاں چلے جانا چاہیے؟ کیونکہ بہت ساری احادیث ایسی تھیں تو دجال کے متعلق تھی، تو ان احادیث کو یوز کیا گیا جو لوگوں کی باہمی جنگ تھی اور جعلی جو آئی ایس بنی تھی، جو کہ دشمن قوتوں نے ان کو کھڑا کیا تھا اور ان کو جو ہے وہ شریعت کا نام دے کر انہوں نے نبیوں تک کے مزارات کو اور قبروں کی بے حرمتی کر ڈالی، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے تھے۔ افغانستان کے معاملے میں، افغانستان چونکہ ایک مسلمان ملک ہے، اسے اپنا دفاع کرنا کا حکم شریعت دیتی ہے، ان کے لیے وہ جہاد تھا، لیکن عامت المسلمین کے لیے، پورے اسلام کے لیے جہاد نہیں تھا، اور ان کی جو ہے اب جنگ بندی ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، تو اب وہ کیا ہوا؟ تو میں یہی عرض کروں کہ کشمیر کے اندر کشمیری مسلمانوں کے لیے ان کی آزادی کی جنگ، ان کے لیے جہاد ہے۔ پاکستان چونکہ اس میں ملوث ہے، ہندوستان اور پاکستان دونوں کی تقسیم ہوئی تھی، جس میں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا، اور کشمیریوں نے پاکستان کے لیے آج تک اپنے یہاں تک کہ ان کا اگر کوئی بندہ وفات پاتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو ان کا جو ہے کفن وہ پاکستانی پرچم کے اندر جو ہے وہ لپیٹ کر اسے دفن کیا جاتا ہے، ان کے لیے، کشمیر کے لیے جو ہے پاکستانیوں کے لیے۔ لیکن اب یہاں پر ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عرب سے آ کے لوگ وہاں پر آ کے جنگ کریں۔ ہاں یہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کر اس ملک کو ختم کر دیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور اب آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ ہے، تو آذر جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، اور ان کے علاقے پر قبضہ کیا تھا زبردستی آرمینیا نے، اور وہ خود کو کرسچن ہونے کا فائدہ اٹھا کر مغرب سے مدد لے رہا تھا۔ اب یہ ہے کہ اچانک آرمینیا نے یہ کووڈ 19 کے توسیع پسندی کرنا چاہی، تو
آذربائیجان نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنا جو حصہ تھا جس پر آرمینیا کا قبضہ تھا اسے چھین لیا ہے. یہ اچھی بات ہے. ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ اگر ان کے اوپر زیادتی ہو رہی تھی تو ان کا حق ان کو ملنا چاہیے. اسی طرح سے یمن میں امن ہونا چاہیے. دونوں اطراف سے مسلمان لڑ رہے ہیں. سیریا میں امن ہونا چاہیے. میں چاہوں گا کہ پوری دنیا کے مسلمان پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد ہاں فلسطین قبلہ اول پر اگر کوئی وقت آئے گا یا حرمین شریفین پر کوئی وقت آئے گا تو پھر سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ایک ہو جائیں گے اپنا دفاع کرنے کے لیے. تو میں یہ عرض کروں کہ مغرب کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ہم ان کو اپنے حقوق باور کرائیں تاکہ مجبور کریں انہیں کہ وہ ہمارے حقوق کو اور دین حق اسلام کو وہ تسلیم کریں. اور وہ جو ایسی باطنی قوتیں، ایسی جو باطل قوتیں ہیں اسلام کا نام لے کر کبھی ختم منکرین ختم نبوت کے انداز میں آ جاتی ہیں تو کبھی کسی اور شکل میں آتی ہیں، ان سب سے ان مذاہب والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ مسلمان اسلام ایک مذہب ہے اور اس کے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن ان کی الہامی کتاب ہے، اور اس کی توہین یا ان کے رسول کی توہین کوئی خاکہ یا کوئی چیز بھی دنیا کے کسی بھی انسان کو جو ہے اس کا حق نہیں پہنچتا. اسی طرح سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. تو یہ سارے نبیوں پر جب ہم یقین رکھیں گے اور پوری انسانیت کی بھلائی کی طرف کریں گے تو اللہ تعالی ہماری جو روحانی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالی ہماری ان روحانی پریشانیوں کو بھی اللہ پاک دور فرما دیں گے. اللہ تعالی مجھ پر اور آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. ہمیں آرمینیا کی جو شکست ہے اور آذربائیجان کی جو فتح ہے اس کے اوپر ضرور خوش ہونا چاہیے، لیکن اس کو کفر اسلام کی جنگ نہ بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے.